محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا آئیڈیل ہے۔ یہ عنوان جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا اور اسی کو آج ہم نے اپنی اس ورکشاپ کا، اس کلاس کا موضوع بھی بنایا ہے، اور اس کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے محترم ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب کو۔ ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب گزشتہ ایک ہفتے پہلے امریکہ سے پاکستان تشریف لائے 15 دن کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کا بنیادی تعلق اسی شہر حیدرآباد سے ہے۔ دور طالب علمی سے ہی اسلامی جامعہ طلبہ سے وابستہ ہوئے۔ اسلامی جامعہ طلبہ صوبہ سندھ کی نظامت کے فرائض ادا کیے، اور وہ اس وقت اپنی نوجوانی کے دور میں، دور طالب علمی میں، وہ جو آپ نے حلف پڑھا تھا کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میرا جینا اور میرا مرنا، میری قربانیاں، میری نمازیں اور میری قربانیاں سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب نے اس حلف کی پاسداری اس طرح سے کی کہ دور طالب علمی سے لے کر آج تک اپنے آپ کو وقف کیا اس تحریک کے کاموں کے لیے۔ پاکستان سے امریکہ شفٹ ہوئے اور وہاں پر بھی پہلے ہی لمحے کے اندر اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کو جوائن کر لیا، جو کہ امریکہ کے اندر اور پورے یورپ کے اندر اسلامی تحریک کا اقامت دین، دعوت دین کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ اور آج کل ڈاکٹر صاحب اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے نائب صدر ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ سب کی جانب سے آپ کا مشکور بھی ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جب بھی یہاں پر آتے ہیں تو ان کے پاس ایک بہتات ہوتی ہے، اور پورے پاکستان بھر میں اور سندھ بھر میں خصوصاً ان کے لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب آئیں تو فیضیاب ہو سکیں۔ تو ہم نے بھی جب یہ امریکہ سے آ رہے تو ان کی امریکہ میں موجودگی کے اندر ہی ان سے آج کے لیے ٹائم لے لیا تھا۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آئیڈیل کے موضوع پر ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور شرکا کلاس سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آواز آ رہی ہے جی؟ ہاں؟ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، کاش میرے اصول ہوں وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ میرے انتہائی قابل احترام منتظمین، اس پروگرام کے منتظمین اور میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں سوچ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں کیا گفتگو کروں۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمارے لیے وہ پیمانے مقرر کر دیے جو نبی سے تعلق کے پیمانے ہیں۔ سب سے پہلا پیمانہ کہ نبی پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا پیمانہ کہ نبی کا اکرام کرنا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور نبی کی مدد کرنا ہے، اور اس نور کی، اس تعلیم کی اتباع کرنا ہے کہ جس نور کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں لے کر آئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فلاح پالی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جس پہلو پر میں آج بات کروں گا وہ پہلو ہے حسن معاشرت کا۔ آج میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ اگر انسان کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو تو اس کا چہرہ گواہی بن جاتا ہے اور اس کے الفاظ تیر بن جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں، لیکن پوری دنیا میں آپ کو مسلمانوں کے حوالے سے ایک ہی شکایت ملے گی کہ مسلمانوں کا عمل ان کے قول کے مطابق نہیں ہے۔ جس نبی کے ہم دعوے دار ہیں، جس نبی سے محبت کی ہم باتیں کرتے ہیں، جس نبی کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس نبی کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کرنے کے لیے ہم میں سے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں مختلف پروگراموں میں ایک بات کہی کہ دین اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا، درس قرآن سے نہیں پھیلا، قرآن فہمی کی کلاسوں سے نہیں پھیلا، دین اسلام حسن معاشرت سے پھیلا کہ لوگوں نے اس دین کو سمجھا اور مدینہ میں وہ بستی بسائی کہ جس بستی میں ہر رہنے والے نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ لوگ اس نبی کے پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ وہ قوم کہ جو اس پوری دنیا میں بدترین قوم کہلاتی تھی، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم، لیکن وہی قوم ایک مہذب قوم بن کر پوری دنیا کے نقشے پر ابھرتی ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا عمل ان کے قول کے مطابق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت دی کہ جس نعمت کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ تقریباً 7000 سال سے کم و بیش زیادہ کا وقت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو پیغام شروع ہوا تھا اس پیغام کی تکمیل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اس آیت کو نازل کرنے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت نے جو سفر شروع کیا تھا اس سفر کی تکمیل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام پر نہیں اتاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہیں اتاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں اتاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں اتاری، بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کہ انسانیت نے اتنا وقت لگایا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر، روحانی طور پر اس سطح پر آنے میں کہ جہاں اللہ نے یہ آیت اتار کر یہ بات کہی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے منتخب کر لیا۔ اس پورے سفر میں انسانیت کی جو ارتقاء ہوئی، اس کا عروج، اس کا پینیکل، اس کا کلائمیکس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور یہ بڑی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں جو تدریج کا ایک اصول ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو اس دنیا میں قائم کریں گے۔ شمس تبریز کا نام آپ نے سنا ہوگا اور امام شیخ رومی کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ واقعہ شاید میں نے پہلے آپ کو سنایا ہو کہ امام رومی کو رومی بنانے والا کون ہے؟ شمس تبریز، درویش، اللہ کا ولی۔ ایک دن امام رومی بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے تو شمس تبریز تشریف لائے
پہلی ملاقات تھی شیخ رومی سے، تو پوچھنے لگے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ کہنے لگے جس چیز کا تجھے خود پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے تو کیا پڑھائے گا لوگوں کو؟ یعنی بالکل اس طریقے سے بات کی، تو تڑا سے۔ شیخ رومی کے لیے بڑا عجیب تجربہ تھا کہ یہ کون آدمی ہے، اس کو جانتے بھی نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ تو اس سے شیخ رومی نے کہا شمس تبریز سے، تجھے کیا معلوم؟ شمس تبریز نے ان کی ساری جو تختیاں تھیں وہ اٹھائیں اور اٹھا کر باہر نکلا، اور امام رومی ان کے پیچھے، اور ساری تختیاں پانی میں ڈال دیں، اور سارا کام ان کی زندگی بھر کا ختم۔ شیخ رومی بہت چیخے چلائے اور شمس تبریز سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اب شیخ تبریز نے وہ تختیاں دوبارہ جمع کی پانی سے، اور وہ جو لکھائی تھی اس کے اوپر وہ واپس آ گئی، اور وہ امام رومی کے ہاتھ میں دے دی۔ تو شیخ رومی کہنے لگے کہ یہ کیا؟ تو اب شیخ تبریز نے انہیں جواب دیا تجھے کیا معلوم، اور اس کے بعد غائب ہو گئے۔ 3 سال لگے شیخ رومی کو شمس تبریز کو ڈھونڈنے میں۔ 3 سال کے بعد جب ملے تو کہا کہاں چلے گئے تھے؟ 3 سال سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، پریشان تھا۔ اب آپ جواب سنیے جو بات میں نے کہی کہ قرآن کو اتنا عرصہ لگا، اللہ کے پیغام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے دوران قرآن کا جو کلائمیکس تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور یہ بات اس سے پہلے کسی امت کو کہی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کہ ہم روحانی طور پر اس سطح پر نہیں پہنچے تھے کہ جہاں اللہ اپنے اس کلام کو مکمل کرتا، اس کی تکمیل کرتا۔ شیخ تبریز نے کہا کہ تو 3 سال میں پریشان ہو گیا مجھے ڈھونڈتے ہوئے، میں 20 سال سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ تو ذہنی سطح پر اس جگہ آئے کہ میں تجھ سے کلام کر سکوں۔ تو 3 سال میں گھبرا گیا، میں نے 20 سال تیرا انتظار کیا کہ تو روحانی اور ذہنی اعتبار سے اس سطح پر آئے کہ میں جب تجھ سے گفتگو کروں گا تو میری گفتگو کو سمجھ سکے گا، میری بات کو سمجھ سکے گا۔ تو بخدا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو اللہ نے اس امت کو دیا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ جب نبی کا انتخاب کرتا ہے تو نبی کی امت کا انتخاب اس نبی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ نے جس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے نبی کی امت کا حصہ ہونے کا اعزاز اسی وقت بخشا۔ تو اس اعزاز کو سمجھیے، اس آنر کو سمجھیے، اس پریولیج کو سمجھیے، اس مقام کو سمجھیے، اور اس مقام کو سمجھنے کے بعد اس بات کو دیکھیے کہ اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ دیکھیں اقبال نے، میں کہتا ہوں کہ پورے قرآن کی تفسیر اپنے ان چند جملوں میں کی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس شعر کو اگر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کھولوں تو اقبال یہ کہتا ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو بلند کریں گے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، وہ مسلسل اللہ کی تکبیر بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کریں گے، وہ ہمیشہ تکبیر بلند کرتے رہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی
اپنی کھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں اللہ کی بات کو، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیح و مناجات کرتے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھ کر تسبیح و مناجات کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ جو پہلی طرح کے لوگ ہیں وہ مذہب مردان خداگاہ خدا مست، پہلے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا، انہوں نے نبی کے بھیجے جانے کے مقصد کو سمجھ لیا، انہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا اور اللہ کی محبت کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اور یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جو تسبیح و مناجات میں مصروف رہتے ہیں، اقبال کہتا ہے یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ یہ شعر تسبیح ہے اس قرآن کی آیت کی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ جب یہ پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور یہ درخت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو اے انسان کہ جو اشرف المخلوقات ہے، لقد کرمنا بنی آدم، جس کا اکرام کیا اللہ نے، جسے مسجود الملائک بنایا اللہ نے، جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، جسے اللہ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا، اگر پہاڑ اور درخت جو کام کر رہے ہیں، اگر تو بھی صرف وہی کام کرے گا تو تجھ میں اور ان پہاڑوں میں اور ان درختوں میں کیا فرق ہے؟ تو اقبال یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تیرا کام صرف تسبیح و مناجات نہیں ہے، تسبیح و مناجات بھی بڑی اہم چیز ہے، یہ سارے کام بھی بڑے اہم ہیں، لیکن یہ سارے کام تجھے تیار کریں اس بڑے کام کے لیے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت کا کام کرنا۔ اور اس دین کی اقامت کے کام کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میرا عمل میرے قول کے مطابق ہو۔ مدینہ کی ریاست میں آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت تھوڑی سی چھوٹی مختصر سی باتیں، اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ روزانہ درس قرآن کیا کریں، روزانہ تعلیم کی کلاسیں کیا کریں، تو کیا کہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ اگر میں روزانہ کلاسیں کروں گا تم اکتا جاؤ گے۔ میں نے اللہ کے رسول کو جس طرح کرتے دیکھا ہے میں اسی طرح کروں گا۔ لوگوں نے جب زیادہ زور دیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں ہفتے میں 1 دن کے بجائے 2 دن تمہارے ساتھ بیٹھ کر تعلیم کیا کروں گا۔ مدینہ کی ریاست میں اسلام پھیلا حسن معاشرت سے، اخلاق سے، کردار سے، کہ جو بات ہم کہنے والے تھے وہ ہم کرنے والے تھے۔ پوری دنیا میں اسلام حسن معاشرت سے پھیلا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ لوگ توہین رسالت کرتے ہیں، کوئی اللہ کے رسول کی شان میں، اصل میں اللہ کے رسول کی شان میں تو کوئی گستاخی کر کر اپنے لیے جہنم بناتا ہے۔ اللہ کے رسول کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے رسول کی جو شان ہے وہ اللہ نے خود طے کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اللہ نے خود طے کر دیا۔ یہ تو وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے حوالے سے اگر بد زبانی کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے گڑھا کھودتے ہیں۔ لیکن لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اسلام کو نہیں جانتے، مجھے اور آپ کو جانتے ہیں، جب لوگ میرے نبی کے خلاف بات کرتے ہیں تو عام آدمی کھڑے ہو کر انہیں چپ نہیں کراتا، مجھے اور آپ کو شور مچانا پڑتا ہے۔ بخدا اگر ہمارا کردار اچھا ہو تو غیر مسلم کھڑے ہو جائیں ہماری حمایت کے اندر کہ وہ نبی کہ جس نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیے ایثار کرنے والے ہیں، وہ کردار کے مینارے ہیں،
تو بخدا یہ دنیا اٹھ کھڑی ہوگی آپ کی اور میری حمایت میں، اس سے پہلے کہ مسلمان کھڑے ہوں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں تو ان کی امت کا حال کیا ہے۔ امت نے خود لوگوں کو وہ پیغام دیا کہ جو دین کا پیغام نہیں تھا۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارا قصور ہے تو لوگوں نے رائی کو پہاڑ بنایا، لیکن رائی ہم نے فراہم کی، موقع ہم نے فراہم کیا۔ تو آج کے اس پروگرام میں جو بنیادی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دین کے 5 ستون ہیں۔ ان 5 ستون میں سب سے پہلا ستون جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ عقیدہ ہے، کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ہم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری بنیاد ہے ہماری عبادات، ہماری نماز ہے، روزہ ہے۔ لیکن باقی 3 چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، وہ حسن معاشرت ہو، وہ حسن اخلاقیات ہو، وہ حسن معاملات ہو۔ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، معاملات کہتے ہیں آپ کا لین دین، آپ کا کاروبار، حلال اور حرام کی تمیز۔ معاشرت کہتے ہیں آپ کے رویے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ، کہ جن کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، آپ کا اپنی بیوی سے معاملہ، آپ کا بیوی کا شوہر سے معاملہ، آپ کا اپنے بچوں سے معاملہ، آپ کا اپنے پڑوسی سے معاملہ، آپ کا اپنی سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں سے معاملہ، آپ کے معاملات کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کی ڈیلنگ کس طرح کی، آپ کے رویے کیسے ہیں، آپ کے رویے کیسے ہیں۔ اور آخری چیز ہے معاشرت، آخری چیز ہے اخلاقیات، جو 5ویں بنیاد ہے۔ اخلاقیات کے اندر کہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کس طرح پیش کرتا ہوں، میں بخیل ہوں، میں سخی ہوں، میں تنگ دل ہوں، میں کشادہ دل ہوں، تو میں لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، معاشرت، اخلاقیات اور معاملات، اس کا تعلق ہے خیر خواہی سے، ہمدردی سے، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی سے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ میرے عقائد اور میری عبادات، اس کی جھلک ان بقیہ تینوں چیزوں میں نظر آنی چاہیے۔ اگر میرا دین میرے معاملات میں نظر نہیں آتا، اگر میرا دین میری معاشرت میں نظر نہیں آتا، اگر میرا دین میرے اخلاق میں نظر نہیں آتا، تو بخدا میں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا، میں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جب میرا حساب کتاب ہوگا تو آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ کافر؟ شرابی؟ منافق؟ نہیں، سب سے پہلے ڈالنے والے جو کون لوگ ہیں؟ عالم، سخی اور شہید۔ اس لیے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل صرف دکھاوے کے لیے تھا۔ یعنی اگر عمل آپ کا صحیح نہیں ہے تو یعنی سب سے پہلے یہ بات امام بخاری نے اس حدیث کو نریٹ کیا نا، تو میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں ایک سبق لے کر اٹھیے، اور وہ سبق یہ ہے کہ امام ہمارے ابوالحسن علی ندوی صاحب نے ایک تقریر کی لاہور میں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کو جانتے ہیں؟ مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب حقیقت میں ہندوستان کے مولانا مودودی تھے، ہندوستان کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑا مقام تھا ابوالحسن علی ندوی صاحب کا۔ انہوں نے ایک کتاب کا دیباچہ لکھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کتاب بھی اسی سے متعلق تھی کہ لوگوں کو تجوید کے اصول سکھائے جائیں، لوگوں کو قرآن فہمی سکھائی جائے۔ تو دیباچے میں ابوالحسن علی ندوی صاحب نے لکھا کہ دین کو جس طرح سے آج میں اور آپ سمجھتے ہیں،
صحابہ نے دین کو اس طرح سے نہیں سمجھا تھا. دین کی تعریف ان کے نزدیک بہت مختلف تھی آج کے مقابلے میں. یعنی یہ نہیں کہتا کہ تجوید اچھی نہیں کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن فہمی کی کلاسیں ضرور ان میں شرکت کرنی چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کی تجوید کتنی ہی اچھی ہو جائے، آپ کی قرآن فہمی کتنی ہی اچھی ہو جائے، لیکن اگر آپ کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، آپ نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، آپ نے اس مقصد کے لیے کام نہیں کیا جس مقصد کے لیے میرے نبی محترم نے ساری تکلیفیں اٹھائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اکثر لوگوں کو یہ بات، چونکہ آج نئے لوگ موجود ہیں تو ان سے بھی میں سوال کر سکتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابو جہل کو یہ بات کہتے کہ ابو جہل میں صرف ایک ہی کام کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کروں اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کے نمازیں پڑھوں اور قرآن پڑھوں، تو آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ ابو جہل آپ کی مخالفت کرتا؟ میں 100% آپ سے مسجد میں یہ بات بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ابو جہل آپ کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ابو جہل کو پتا تھا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مقصد کیا ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. ابو جہل کو یہ پتا تھا کہ یہ صحابہ جب اس قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہوں اور قرآن پڑھتا رہوں اور نمازیں پڑھتا رہوں، یہ ساری چیزیں بھی بڑی اہم ہیں، لیکن ابو جہل کو پتا تھا کہ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظام کو ختم کر کر اس نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کا نظام ہے. یہ ہمیں اور ہمارے نظام کو بے دخل کر کر اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ جو قرآن کا نظام ہے. یہ ہمارے عمل کو جو آج ہم کرتے ہیں اس کی نفی کر کر اس عمل کو قائم اور جاری کرنا چاہتے ہیں کہ جو عمل قرآن کا عمل ہے اور نبی محترم کا عمل ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس بات کو سمجھیے. اس بات کو سمجھیں گے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر آپ کی باقی ساری چیزوں میں کوئی کمزوری رہ بھی گئی لیکن آپ نے اللہ کے دین کے صحیح مقصد کے لیے کام کیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کے نور سے اپنی زندگیوں کو منور کریں اور اپنی زندگیوں کو منور کرتے ہوئے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی منور کریں. وہ ایمان جس ایمان کا فائدہ صرف مجھے ہو، وہ ایمان ہمارا مطلوبہ ایمان نہیں ہے. پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا. مسلمان تو جگنو کی طرح ہے. مسلمان صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، اس کے ایمان کا فائدہ ساری دنیا کو ہوتا ہے. وہ جہاں بیٹھتا ہے ارد گرد کے ماحول کو روشن کرتا ہے. وہ جگنو کی مانند ہے. اگر میرے ایمان کی روشنی میرے ارد گرد کے اندھیروں کو بھگانے کا کام کر رہی ہے، اگر میرا عمل میرے اسلام کا تعارف اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کرا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دین کی حقیقت کو پا لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر میرے اور آپ کے لیے وہ راستے کھولیں گے. اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے تھے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھ لو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر. نہیں، اس قرآن کے مطابق جب عمل کرو گے، جب بدر کی وادیوں سے گزرو گے، احد کی وادیوں سے گزرو گے، خندق کی وادیوں سے گزرو گے، ہجرت کی وادیوں سے گزرو گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی وہ روشنیاں تمہارے سامنے لے کر آئے گا کہ تم قرآن کے اصل مقصد کو سمجھ سکو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں خواتین میں سے بھی مردوں میں سے بھی تو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. تو کچھ ٹائم ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اسی لیے دیا ہے. سوال کوئی ہو ذہن میں؟
جی، دین کی اقامت کے لیے خواتین کیا کام کر سکتی ہیں؟ دین کی اقامت کے لیے حقیقت یہ ہے کہ خواتین ہی سب سے بڑا کام کر سکتی ہیں، اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خواتین ہی نے وہ بڑا کردار ادا کیا ہے کہ اس 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کو جب بھی عروج حاصل ہوا ہے، اس عروج کے پیچھے کوئی ماں تھی، کوئی بہن تھی، کوئی بیٹی تھی۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ خود جتنی اچھی دین کی سمجھ پیدا کر سکتی ہیں، دین کی اتنی اچھی سمجھ پیدا کیجیے، اپنی اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دیجیے۔ اولاد کی زندگی کا مقصد صرف مال کمانا نہ بنائیے، بلکہ اولاد کے سامنے اس کا کردار، اس کے مورلز، اس کی ویلیوز، ایک اچھا انسان بننا، ایک اچھا مسلمان بننا، یہ وہ سارے ماڈلز ہیں جو آپ اپنی اولاد کے سامنے رکھیں۔ بچے کی سب سے پہلی نرسری اس کی ماں ہے، اس کا گھر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس نرسری کو نظر انداز کیا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں جو بے روی ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ یہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام میں نے کہا کہ آپ خود دین کی سمجھ پیدا کیجئے، دین کی صحیح ترجیحات کو سمجھیے، اور ان ترجیحات کے مطابق اپنی بھی تربیت کیجئے، اپنی اولاد کی بھی تربیت کیجئے، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کی تربیت کیجئے، اور اپنے انداز کو نبی کے انداز کے مطابق۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جنہیں دین کی ذرا سی سمجھ آتی ہے تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم باقی لوگوں سے بہتر ہیں، اور یہ چیز ان کے رویے میں جھلکتی ہے۔ نبی کے دین کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو جتنا دین کا علم ہوگا، آپ کے اندر اتنی زیادہ عاجزی آنی چاہیے، آپ کے اندر اتنی زیادہ انکساری آنی چاہیے، لوگوں سے آپ کا معاملہ ہمدردی کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دین سے دور ہے تو آپ اس سے محبت کے ذریعے بات کیجئے اور اسے دین کے قریب لانے کی کوشش کیجئے۔ لوگوں کو کاٹنے کی بات نہ کیجئے، لوگوں کو جوڑنے کی بات کیجئے۔ تو میں یہ بات کہوں گا اپنی بہنوں سے کہ عورتوں میں آپ کو حیرت ہوگی، جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے آدمی تھے، اس بر صغیر میں پہلے آدمی تھے مولانا مودودی، جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو گاڑی ہے اسلامی انقلاب کی، اس گاڑی کا ایک پہیہ مرد ہے تو دوسرا پہیہ اس کا عورت ہے۔ عورت کی مدد کے بغیر آپ اسلامی انقلاب کے کام کو کر ہی نہیں سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے عورتوں میں درس قرآن کا کوئی تصور نہیں تھا، مردوں میں نہیں تھا، عورتوں میں کیا ہوتا؟ عورتوں کے کوئی حلقے نہیں ہوتے تھے، کوئی مدرسہ آپ کو نہیں ملے گی، یعنی اسلامی تاریخ کے اندر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ملتی ہیں، اس کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ لیکن بر صغیر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو متعارف کرایا کہ عورت کے بغیر معاشرے کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے عورت کو مسجد سے بھی دور کر دیا۔ باہر ملکوں میں آپ جائیں، ہر مسجد میں عورتوں کے لیے نماز، کوئی حلقہ، کوئی جمعہ، کوئی عید، کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں عورتیں اور بچے شامل نہ ہوں۔ لیکن ہم نے جو ہمارے اصل بچوں کی تربیت کرنے والی تھی وہ عورتیں تھیں، اور عورتیں ہیں، اور عورتیں ہی رہیں گی۔ ہم نے پورے دین سے، اس کی تربیت سے عورت کو بالکل نکال دیا۔ نہ وہ جمعے کی نماز میں آ سکتی ہیں، نہ وہ کسی حلقے میں آ سکتی ہیں، نہ وہ عید کی نماز میں آ سکتی ہیں، نہ اگر کوئی اور پروگرام مسجد میں ہو رہا ہے وہ وہاں آ سکتی ہیں۔ یہ ہم نے زیادتی کی۔ الحمدللہ باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، جن میری بہنوں کو، وہ اس شعور کو آگے بڑھائیں، ایسے حلقے جوائن کریں کہ جن حلقوں میں دین کی بات ہوتی ہے۔ اگر مسجد کے دروازے آپ پر بند ہیں تو ان دروازوں کو کھولیں کہ جو خواتین کے حلقے ہیں، خواتین کے اجتماعات ہیں، ان میں خود بھی شریک ہوں، باقی بہنوں کو بھی شریک کرائیں،
اور اس طریقے سے اس اسلامی انقلاب کے لیے اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2-3 منٹ مجھے میرے پاس اور ہیں، میں 1-2 باتیں جو رہ گئی تھیں وہ بھی کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات تو میں نے آپ سے یہ کہی کہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں جو آیات نازل کی ہیں وہ آیات پوری اسلامی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئیں، اور وہ اس لیے تھیں کہ یہ اب آخری پیغام ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام کی ذمہ داری اب امت کے اوپر ہوگی۔ سورہ رعد کی جو آیت ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے یہ وعدہ کہ اس کلام کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، یہ وعدہ اللہ نے قرآن سے پہلے کسی کتاب سے نہیں کیا تھا، نہ تورات سے کیا تھا، نہ انجیل سے کیا تھا، نہ زبور سے کیا تھا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اس لیے کہ یہ اب آخری پیغام ہے۔ بخدا ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اس پر اللہ کا بڑا شکر ادا کیجئے، اور ہم اس پیغام کو لے کر چلنے والے ہیں کہ جو اللہ کا آخری پیغام ہے اور واحد کتاب ہے کہ جو پوری طریقے سے لفظ بائی لفظ، یعنی ایک ایک لفظ ڈاٹ بائی ڈاٹ اللہ نے جس طرح 1400 سال پہلے تھی آج تک محفوظ ہے۔ ایک اور آیت جو اللہ نے نہ حضرت ابراہیم کو دی، نہ حضرت موسیٰ کو دی، نہ حضرت عیسیٰ کو دی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ ٹاسک، یہ گول نہیں دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ اب دین مکمل ہو چکا تھا، اب دین اپنی کلائمیکس پر پہنچ چکا تھا، اب اس مکمل دین کو سارے ادیان پر غالب کرنا اور انسانوں کے لیے رہنما بنانا، اس کلام کو ہمیشہ بلند رکھنے کی کوشش کرنا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اور ان کے بعد ان کی امت کی ذمہ داری ہے۔ تو بس میں آپ سے یہ بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو دین کا ایمبیسیڈر بنائیں۔ دیکھیں، ہم سب اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اگر میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا میں اللہ کے یہاں سرخرو ہو گیا، اگر میرے دائیں بائیں والے صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، صحیح سمت میں نہیں جا رہے، تو مجھ سے اللہ میرے بارے میں پوچھے گا۔ ہاں، یہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، انہیں دین کے قریب لانے کی کوشش کی، لیکن ان کے عمل کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ جی صحیح۔ آپ اسلامی امریکہ کے نائب صدر ہیں، امریکہ میں جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل بتائیں، تو رزلٹ کیا ہے اس کا، آپ کو وہاں پر کون سے چیلنجز ہیں آپ کے لیے، کیا کیا آپ کے مسائل درپیش ہے آپ کو اس بارے میں؟ جی، لغاری پروفیسر لغاری صاحب نے ایک دیکھیں، امریکہ ہو یا پورا یورپ ہو، غیر مسلم ممالک جتنے بھی ہیں، اللہ کا شکر یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں وہ اپنے دین کی فکر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو اقلیت کے طور پر غیر مسلم ملکوں میں ہیں وہ اپنی مستقبل کی نسلوں کی فکر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم سب وہ لوگ کہ جو یہاں تحریک میں رہے، پوری دنیا میں ایسی تحریکیں موجود ہیں اب کہ جو دین کے غلبے کی کوشش کرتی ہیں۔ دین کے غلبے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دین کی کوئی حکومت قائم کرنے کی کوئی،
دین کا غلبہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ذات پر اس 5-6 فٹ کے جسم پر دین کو غالب کریں، اور پھر آپ اپنے عزیز رشتہ دار، اپنے گھر والوں پر دین کو نافذ کریں، پھر آپ اپنی سوسائٹی کے اندر، پھر آپ اپنے معاشرے کے اندر، پھر آپ اپنے ملک کے اندر۔ تو اس فکر کو لے کے چلنے والے لوگ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ہمارا کنونشن ہوا امریکہ میں، اور الحمدللہ اس میں تقریباً 23,000 لوگ تھے، جس میں بچے، عورتیں، تمام لوگ شریک تھے۔ اس طرح کے پروگرامات باہر ملکوں میں بہت ہوتے ہیں کہ جن میں بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے پروگرامات کا ہونا، اس لیے کہ سب سے بڑا چیلنج جو امریکہ میں ہے وہ آج میں پاکستان میں بھی دیکھتا ہوں، وہ ہماری آئندہ کی نسلیں ہیں، جن کی طرف سے ہم سب بے فکر ہو گئے۔ تمام ماں باپ جو ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا مشین بنانے، پیسے بنانے کی مشین بن جائے۔ سب کی خواہش یہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ فکر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ایک اچھا مسلمان بنے، ایک اچھا انسان بنے؟ یہ چیلنج وہاں پر بھی ہے، یہ چیلنج یہاں پر بھی ہے۔ یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک چیلنج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیلنج پر قابو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی چیلنجز، سب سے بڑا چیلنج اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے کا جواب بھی صرف یہی ہے کہ ہمارا عمل اچھا ہو۔ امریکہ میں ایک ٹی وی چینل CNN ہے، CNN کا نام سب نے سنا ہوگا۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے، اگر آپ حسن معاشرت، کہ اگر آپ اپنے پڑوسی پہ اچھے اثرات چھوڑیں گے تو وہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ اس کا ایک ٹی وی اینکر، اس نے آج سے چند سال پہلے ایک بات کہی لائیو CNN کے اوپر۔ اس نے کہا کہ اگر تم اپنے بچوں کی، اپنے امریکن گوروں سے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہو تو کسی مسلمان کے پڑوس میں رہو، تو کسی مسلمان کے پڑوس میں رہو۔ لیکن مسلمان بچے جس طرح اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، جس طرح رہتے ہیں، گھر کا پورا کیسا ماحول ہے، تو اس نے کسی ایسی مسلمان فیملی کو دیکھا ہوگا حسن معاشرت کہ جس نے اسے متاثر کیا کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، اپنے بڑوں کا کس طرح ادب کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں، ماں باپ کا کس طرح خیال کرتے ہیں۔ تو اس نے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لائیو ٹی وی کے اوپر یہ بات کہی کہ اگر تم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہو تو کسی مسلمان کے پڑوس میں رہنا شروع کرو۔ جی بھائی جان، ٹائم 1 منٹ رہ گیا ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیتے، 6 مہینہ کا ہے، 7 مہینے کا، ماں باپ نے کام کرنے کے لیے تو اس کو اس میں بزی کرتے ہیں، اس کا کوئی ہے نہیں، بڑے سائڈ افیکٹ ہیں کیا؟ میں ویسے بچوں کا ڈاکٹر ہوں، تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اور ٹی وی ہے، ابھی اکثر ماں باپ کا میں نے یہی دیکھا ہے کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا، اس کے سامنے اسکرین رکھ دیں گے تو وہ اسکرین میں مصروف ہو جائے گا، اسے کھانا کھلا دیں گے۔ تو بچہ رو رہا ہے تو ٹی وی آن کر دیا، بچہ اس میں مصروف ہو گیا، ماں باپ بڑے خوش ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ غلط ہے، سوشل میڈیا کے میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل خلاف ہوں، لیکن ہر چیز کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اور ان لمیٹیشنز کے ساتھ، احتیاطوں کے ساتھ چیزوں کو استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹے بچے ہیں، آپ انہیں جس طرح سے مولڈ کرنا چاہیں گے، جس طرح سے انہیں یعنی پرورش دینا چاہیں گے، بچے وہی کریں گے۔ بچے کو نہیں پتہ، ماں باپ کہتے ہیں بچہ میرا یہ نہیں کھاتا، میرا وہ نہیں کھاتا، تو میں ماں باپ سے یہ کہتا ہوں دیکھیں بات سنیں، بچہ وہی کھائے گا جو آپ گھر میں لاتے ہیں، بچہ وہی کرے گا جو آپ اسے دکھاتے ہیں۔ بچہ خود نہیں جائے گا یہ کون سا داؤد مارٹ گاڑی چلا کر اور وہاں سے کینڈیاں آپ ہی لے کر آئیں گی چیزیں تو وہ کھائے گا، اگر آپ نہیں لائیں گی تو وہ نہیں کھائے گا۔ آپ اسے عادت نہیں ڈالیں گے اس اسکرین کی تو وہ اس اسکرین کا اس کو پتہ بھی نہیں ہے یہ اسکرین کیا بیماری ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی عادتیں ڈالیں، لیکن جب عادتیں آپ ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں، تو ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا؟ اس لیے کہ جب عادتیں پڑ جاتی ہیں ان عادتوں کو توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ شروع سے بچوں کو اچھا ڈسپلن،
اور ڈسپلن اسی چیز کا نام ہے، اچھی عادتیں ان کو ڈالیں. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.